السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جب مؤذن اذان دے دے تو لوگ کیا دعا پڑھیں۔ ما یقول کا بیان ہے من الدعا، یعنی کیا دعا پڑھیں۔ اذا اذن المؤذن ہے اذا اذن آخر الاذان، اذا اذن المؤذن کاملا۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا۔ یہ دعا پڑھا جس وقت اس نے مؤذن کی آواز سنی، اذان سنی، آخری اذان سنی، لا الہ الا اللہ، یہ دعا پڑھا۔ غفر لہ یا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ذنوبہ یعنی صغائر کو بخش دے گا، چونکہ کبائر گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا اللہ کی خصوصی رحمت اور خصوصی فضل سے۔ اور جس کے صغائر نہ ہوں تو کبائر میں تخفیف ہوتی ہے، اور صغائر کبائر کچھ نہ ہوں تو رفع درجات ہوتا ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے۔ غریب جہاں راوی کا تفرد ہو گیا ہے تو آگے اس کا بیان بھی ہے غرابت کا، کہ لا نعرفہ الا من حدیث لیث بن سعد۔ لیث بن سعد جو راوی ہیں بس وہیں پر تفرد ہے، انہی کی روایت سے لیث بن سعد۔ اس کے بعد ہے ان حکیم، دیکھیے وہاں شروع میں حکیم لکھا ہوا، حالانکہ وہ تصغیر ہے، حکیم، تو ان حکیم بن عبداللہ بن قیس۔ باب منہ ایضا، اسی اذان کے بعد کی دعا سے متعلق ایک باب اور ہے، یہ ایک نیا انداز ہوا، باب منہ ایضا وکل جدید لذیذ۔ حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، حضور اقدس نے فرمایا کہ جو ندا یعنی اذان کو سننے کے بعد، یعنی اذان کو مکمل سننے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ اللہ اس دعوت، اس دعا کو جو جامع دعا ہے، تامہ، قبول فرما، والصلاة القائمہ، اور وہ نماز جو قائمہ ہے، دائمہ ہے، جسے کوئی شریعت منسوخ نہیں کر سکتی، نہ کوئی اس میں چینجنگ لا سکتی۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آتی اے اعطی، وبعثہ مقاما محمودا، انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ وہ 15ویں سپارے میں عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس دعا کو جس نے پڑھا
تو اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے قیامت کے دن۔ کچھ اس میں اضافے بھی ہیں، تو بعض روایتوں میں اضافے کا ہے ذکر، اور بعض اضافے ایسے ہیں کہ روایات میں اگرچہ نہیں ملتا مگر یہ دعا ہے تو اس میں اضافے، مثلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یہ اضافے اگرچہ کچھ ایسے اضافے ہیں جو بعض روایات میں جیسے بیہقی وغیرہ میں وارد، بعض ایسے اضافے ہیں جو نہیں وارد ہیں، یہ دعا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مضائقہ نہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث حسن ہے اور غریب ہے، محمد ابن منکدر کی حدیث، اور ہم نے غرابت کی وجہ بتا رہے لا نعلم احدا رواہ، سوائے شعیب بن ابی حمزہ کے کسی نے اس کی روایت نہیں کی۔ باب ما جاء فی ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے اور وہ اذان کی دعا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دعا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی، دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی وہ وقت اجابت ہے۔ حدثنا محمود حدثنا وکیع و عبد الرزاق و ابو احمد و ابو نعیم، ان تمام نے روایت کیا، قالو حدثنا سفیان عن زید العمی، بعض محدثین کہتے ہیں زید عمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بات ان سے پوچھی جاتی تو کہتے اچھا میں اپنے چچا سے ذرا مشورہ کر لوں، چچا سے پوچھ لوں۔ عن ابی ایاس، ابی ایاس کون ہے؟ معاویہ بن قرہ، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ دعائے اذان ہو یا اور کوئی دعا ہو۔ ترمذی فرماتے ہیں حضرت انس کی حدیث حسن ہے، اور روایت ابن اسحاق حمدانی نے بریدہ بن ابی مریم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی روایت کیا ہے مثلہ۔ باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات، یہ باب اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تفصیلی حدیث ہے کہ پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر معراج میں ملے، کیا تمہاری امت پر 50 وقت کی نماز کا، یہ امت طاقت نہیں رکھے گی کیونکہ ان کو اپنی امت پر تجربہ ہو چکا تھا۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جلوے الہی کا بار بار دیدار کرنے کی تمنا تھی، اس لیے کہتے تاکہ آئیں جائیں، تشریف لے گئے، پھر 5 وقت کی نماز کم ہوئی، پھر وہی بات، پھر 5 وقت، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی باقی رہ گئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، حضور نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے مکمل ڈسکاؤنٹ ہی کروا لیں۔ تو اللہ عز و جل نے خطاب کیا اے محمد میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا ہے، 50 وقت کا معاملہ تھا تو یہ تو تمہاری برکت سے میں نے عمل تو کم کر دیا لیکن ثواب 50 وقت کا ہی رہے، تو قول بدلا نہیں اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بدلا نہیں۔ اور من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، تو 10 بچے 50، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، قول تبدیل نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی حکم تبلیغ سے پہلے، اس پر عمل سے پہلے نسخ درست ہے، اور یہ بھی اس سے واضح ہوا کہ نسخ یہ تغییر نہیں ہے، نسخ یہ تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے علم میں یہ صرف میں عمل بندوں کا بدلوں گا مگر اجر وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر
اخبرنا اور حدثنا کا فرق بتایا گیا بار بار. عن الزہری ابن شہاب زہری عن انس بن مالک قال فرضت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری به الصلاة 50. جس رات حضور کو معراج اور اسراء کا شرف دیا گیا، اسی رات میں مصطفیٰ کریم پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور نبی پر فرض ہوئی تو یہ امت پر فرض ہوئی، اور امت پر جو فرض ہوئی وہ نبی پر فرض ہوئی، مگر یہ کہ جو مستثنی ہو حضور کی خصوصیات سے. پھر نماز کم کر دی گئی، کم کر دی گئی، یہاں تک کہ صرف 5 رکھی گئی، اور پھر ندا ہوئی آ محمد. یہ خدا کی طرف سے ندا ہے، بندوں کو منع ہے یا محمد اور یا احمد خطاب کرنا، ناجائز. انہ لا یبدل القول لدی، اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قول میں تبدیلی نہیں ہے، لا مبدل لکلماتی. وَإِنَّ لَكَ، اور تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے اس 5 کے بدلے 50 کا ثواب ملے گا. اس باب میں حضرت عبادہ بن صامت، طلحہ بن عبداللہ، ابی قتادہ، ابو ذر غفاری، مالک بن صعصع، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے. ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث حسن، صحیح، غریب ہے.